بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے کہانی کا لیکچر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے 7 کہانیاں آپ سے اچھے طریقے سے ڈسکس کر لی ہیں۔ تو آج بیٹا ہم کہانی نمبر جو 8 آپ کے سلیبس میں قواعد انشاء میں بھی ہے، اور باقی جو آپ کی ہینڈ بک ہوتی ہے متعلقہ گرامر ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ کہانیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ 5 کلاس میں بھی 6 7 8 کلاس میں بھی آپ مختلف قسم کی کہانیاں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو کئی دفعہ پہلے لیکچرز میں بھی میں نے بتایا ہے کہ جو کہانی ہوتی ہے، کہانی کسی معاشرے اور تہذیب کے اندر ہماری نسل کو ایک اچھا لیسن دینے کے لیے ہوتی ہے، ہماری نسل کو اس میں سے اچھی باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ تو اس کہانی کو بھی ہم پڑھیں گے، آپ کے سلیبس کا حصہ بھی ہے، اور آپ کے سلیبس میں یہ کہانی جو ہے وہ 5 نمبر کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کہانی کو یاد بھی کرنا ہے، اس کی پریکٹس بھی کر لینی ہے، اس کو یاد کر کے لکھ کے بھی دیکھ لینا ہے، تاکہ سلیبس کے اعتبار سے بھی ہماری جو ہے وہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں صرف سلیبس کی حد تک نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا، یاد کر لیا اور پھر بھول گئے، یعنی جب 9th گئی تو بس رات گئی تو بات گئی، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے سمجھانا ہوتا ہے۔ تو جھوٹ کی سزا کہانی ایک گڈریے کی کہانی ہے، آپ کے سلیبس میں بھی یہی ہے۔ آپ چھوٹی کلاسز میں بھی شاید اس سے ملتی جلتی کہانیاں جو ہے وہ پڑھ چکے ہوں گے جھوٹ کی سزا میں، اور بھی بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر جو ہمارے سلیبس میں ہے وہ ہے گڈریا جو جھوٹ بولتا ہے پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ دریا کے کنارے سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، کچھ دور جا کر گھنے جنگل کا سایہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک نوجوان گڈریا روزانہ بکریوں کا ریوڑ لے کر وہاں چرانے آتا تھا۔ یہ گڈریا نہیں لفظ ہوتا، گڈریا بھی نہیں ہوتا، گاف کے اوپر زبر ہے، گڈریا ہوتا ہے لفظ۔ اور ریوڑ کہتے ہیں بکریوں کے جھنڈ کو، کثیر تعداد میں بکریاں ہوں یا پھر بیل ہوں، گائے ہو، بھینس ہو، کچھ بھی، تو وہ ریوڑ ہوتا ہے۔ ایک دن گڈریے کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس کے دماغ میں ترغیب آئی تو وہ زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا، میری مدد کرو، شیر آ گیا۔ لوگوں نے جب گڈریے کی چیخ پکار سنی تو لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر دوڑے آئے۔ جب لوگ گڈریے کے پاس پہنچے تو وہ ہنسنے لگا اور کہا، میں نے تو تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا۔ تو لوگ اسے برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گڈریے نے پھر وہی مذاق کیا۔ لوگ سچ سمجھ کر بھاگ آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی شیر آ گیا ہو، مگر وہاں شیر کو نہ پا کر وہ کیا ہوئے، سخت برہم ہوئے، بہت زیادہ غصہ ہوئے، اور گڈریے کو برا بھلا کہا اور واپس چلے گئے۔ یاد رکھیں یہاں پر ایک اور وضاحت بیٹا کہ جھوٹ بولنا جو ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تم مذاق میں بھی نہ جھوٹ بولو۔ تو گڈریے نے مذاق کے طور پر جھوٹ بولا۔ ہم بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر میں وہ بلی آ گئی، وہ جن آ گیا، تو یہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور اس سے بچوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو بہادر بنائیں، ان کو ایک خوف سے مارا ہوا انسان نہ بنائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جھوٹ بالکل بھی مذاق کے طور پر نہیں، کسی کے ساتھ بھی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بالکل جھوٹ نہ بولیں۔ اب جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد کیا ہوا؟ چند دن بعد گڈریے نے حسب عادت، یعنی اپنی عادت کے مطابق اس نے پھر اسی طرح شور مچایا تو چند لوگ آئے، لیکن وہاں کوئی شیر نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ گڈریا جھوٹا ہے، آئندہ ایسی باتوں پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن سچ مچ کا وہاں پر شیر آ گیا اور بکریوں کے ریوڑ پر اس نے حملہ کر دیا۔ گڈریے نے بہت شور مچایا کہ لوگوں میری مدد کرو، شیر آ گیا، شیر آ گیا، بچاؤ بچاؤ، لیکن کسی نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ گڈریا خود لاٹھی لے کر آگے بڑھا تو شیر نے اسے ایک پنجہ مار کر جان سے مار دیا۔ لوگوں کو گڈریے کی
आवाज़ें तो सुनाई दी, लेकिन सब उस गडरिया के झूठ की वजह से उसको झूठा समझ रहे थे कि ये आज फिर हमारे साथ झूठ बोल रहा है और मजाक कर रहा है। शाम को जब सूरज गुरूब हुआ, गडरिया वापस ना आया तो सब उसकी तलाश में निकले, तो चरागाह में गडरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ मरा हुआ पड़ा था। गडरियों को झूठ की सजा मिल चुकी थी और भेड़ बकरियां मुफ्त में जान गंवा चुकी थी। तो बेटा इससे क्या पता चला कि झूठ इंसान को, वैसे भी मुआशरे में भी एक झूठ बोले तो फिर उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बिल्कुल भी झूठ को अपनी जिंदगी से निकाल दें और सच का दामन पकड़े, सांझ को आंच नहीं है, ठीक है। और झूठ के फिर नताइज भी होते हैं। ये आपने नतीजा जब कहानी लिखनी होती है तो आपने इसी तरह नतीजा करे, इस तरह 1 2 हो तो फिर इसकी नंबरिंग करके आप इस तरह लिखेंगे, वरना एक नतीजा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। झूठ का बुरा अंजाम, या झूठ का अंजाम बुरा होता है, झूठ बुरी बला है और झूठ की सजा, ठीक है। ये आप इसके नताइज लिख सकते हैं या और भी मुनासिब इसके नताइज बन सकते हैं, जैसे झूठ बुरी आदत है। तो इस कहानी को आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्या करना है बेटा, इसको याद करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। इसको जब आप लिखेंगे तो इसका टाइटल जो है, जैसे हमने लिखा है झूठ की सजा, मार्कर के साथ लिखेंगे, कहानी सारी पेन के साथ लिखेंगे और इसमें 2 पैराग्राफ बना दें आप। और जो जब लिखनी है आपने तो उसमें कुछ अल्फाज आपने मार्कर के साथ हाईलाइट करने हैं और नतीजा फिर मार्कर के साथ लफ्ज़ नतीजा लिखें, और ये पेन के साथ या पॉइंटर के साथ भी आप लिख सकते हैं। तो इसकी बेटा आप सबने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।